بیٹھا تھا، ابو لہب بیٹھا تھا، امیہ ابن خلف بیٹھا تھا، اور بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے نہیں نہیں میں تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی، اور یوں کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تڑپے رات و دن روتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جی ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، ہدایت تو ہم دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اتنا ایک ایک امتی کے بارے میں تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ چچا ابو طالب کے بارے میں تو خوب ہی روئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت جبرائیل کو لے کر بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی جی کتنی محنت کرو گے، کتنا لوگوں کو سمجھاؤ گے، کتنی تبلیغ کرو گے، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو کیا آپ اپنی جان بھی کھو بیٹھو گے؟ یہ آیت اتاری، اتنا تڑپے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں۔ ایک سیکنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے تڑپنا تھا، میرے اور آپ کے لیے رونا تھا۔ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑے غم زدہ، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا جبرائیل بڑے غم زدہ نظر آ رہے ہو؟ کہا میں جنت کی جہنم کی سیر کر کر آ رہا ہوں۔ اچھا کیا دیکھا تم نے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں نے 7 طبقے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اچھا جہنم میں 7 طبقے ہیں کہ میں ان میں لوگوں کو بھی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ لوگ ان طبقوں کے اندر داخل ہیں، الگ الگ کوالٹی کے لوگ داخل ہیں۔ حضور نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ کون لوگ جہنم کے طبقے میں بڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، گنوانا چاہیے تھا، پہل کرنی چاہیے، 1 سے پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 پھر 7۔ نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ جو جہنم کا نچلے والا طبقہ ہے اللہ نے اس میں منافقوں کو رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو جہنم کے نچلے طبقے میں ٹھوس دے گا، بھر دے گا۔ یہ پھر آپ نے 7ویں کے بعد میں 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا اور 1 پر آ کر خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتاؤ پہلے طبقے میں کون جائے گا؟ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہگاروں کو رکھے گا، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے جنازے نکالے۔ کوشش آپ کو سمجھانے والوں نے بہت کی، لیکن آپ منکرات میں پڑے رہے، عیاشی میں زندگی گزارتے رہے، وہ جہنم کے پہلے والے طبقے میں جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بہت دیر کے بعد افاقہ ہوا، آپ نے پھر جا کر نماز پڑھائی، کسی سے بات نہیں کی۔ 5 وقت کی نماز پڑھانے کے بعد حجرے میں چلے گئے، اندر سے دروازہ لگایا، کوئی صحابی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا، کیونکہ غم زدہ چہرہ لٹکا ہوا ہے، صرف نماز پڑھا کر واپس حجرے میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی بیٹھے، طلحہ بیٹھے، سعد بیٹھے، اجلہ صحابہ بیٹھے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ حضور کو 24 گھنٹے ہو گئے آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہے، صرف نماز پڑھا کر حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ چلو معلوم کرو کیا بات ہے کہ کون جائے گا حجرے میں؟ کہا سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طے کرو، ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر معلوم کرے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، جس نے تکلیف دی ہے ہم اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، دروازے پر کا دستک دے کہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ 3 دستک دی اور تینوں سلام میں اندر سے کوئی جہری جواب نہیں آیا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر آئے مسجد میں، چیخ نکل گئی، کہا ابو عمر تم سے حضور ناراض نہیں، عثمان تم سے ناراض نہیں، علی تم سے ناراض نہیں، صحابہ تم سے ناراض نہیں، حضور تو مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے، اندر سے جہری جواب نہیں ملا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ دوسرا دن آیا اور دوسرے دن بھی آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، صحابہ کی ہمت نہیں ہو رہی پوچھنے کی، آپ حجرے میں نماز پڑھائے، حجرے میں نماز پڑھائی، حجرے میں کہا۔ پھر صحابہ بیٹھے کہ ایسا کرو عمر جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر دستک دی، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ 3 مرتبہ سلام کے اندر سے جہری جواب نہیں۔ عمر کی چیخیں نکلی، عمر روتے ہوئے مسجد آئے، کہا ابو بکر تم سے ناراض نہیں، عثمان بھائی آپ سے ناراض نہیں، علی تم سے ناراض نہیں، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ پھر بیٹھے صحابہ، تیسرا دن آ گیا، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، پتہ نہیں چل رہا۔ صحابہ میں غم زدہ بھی ہیں اور اندر سے یہ چیز پیدا ہو رہی، بدلہ لے لیں گے اگر کسی نے تکلیف دی ہے۔ پھر بیٹھے، کہا ایسا کرو دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجو، ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دستک پر دروازہ کھولیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا نانا مجھے دے مت کرو، ابو بکر تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلا، عمر تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلا، میرے لیے کیسے دروازہ کھل سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں کہ آپ کی شہیدی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں کہتا ہوں، وہ جائیں گی، وہ معلوم کریں گی کس نے ستایا ہے، کس نے تکلیف دی ہے۔ صحابہ نے کہا صحیح کہتے ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی اور دستک دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، غم زدہ ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابا جان کس نے ستایا ہے، کس نے تکلیف دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے ستایا نہیں، کسی نے کوئی تکلیف نہیں۔ کہ بات کیا ہوئی؟ سارے صحابہ مسجد میں پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آپ بتاؤ کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری شہیدی بیٹی، میرے پاس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 3 دن پہلے تشریف لائے تھے، او جہنم کی سیر کر کر آئے ہیں، جہنم کے 7 طبقوں کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ جو پہلا طبقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا، ٹھوس دے گا۔ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا ماننے والا، میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے دل پر کیا گزرے گی فاطمہ؟ آپ پھر رونے لگے اور کہا، بہت دیر کے بعد آپ نے کہا فاطمہ جب تک میں ایک امتی کو جہنم سے نہ نکلوا لوں، میں جنت تک نہ پہنچا دوں، اس وقت تک میں اللہ سے راضی نہیں۔ ایسی فکر، ایسا غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے تھا۔ میں نے اور آپ نے حضور کی پوری سنتوں کو بھلا دیا۔ سر کے بال حضور کی طرح نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے بال رکھتے تھے، وفرا، لما، جمہ، ایک کانوں کے بیچ میں، ایک کانوں کے نیچے برابر، اور پھر اس سے نیچے کاندھے اور کانوں کے درمیان میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا طریقہ۔ آپ نے مانگ کاڑی، ایسے بال نہیں تھے جیسے آپ کے، ادھر سے گڑوائے ادھر سے گڑوائے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے چاروں طرف سے بال اکسار ہوں، بال برابر ہوں اور بیچ کی مانگ ہو، آدھے بال دائیں طرف، آدھے بال بائیں طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، ہمیں بھی داڑھی سجانی چاہیے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ آپ مونچھوں کو کترواتے تھے، ہمیں مونچھیں کتروانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاجامہ، اپنی لنگی ٹخنوں سے اوپر باندھتے تھے، ہمیں اپنا پاجامہ، اپنی لنگی، اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر
پر باندھنی چاہیے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہمیں چلنا کیسے ہے, ہمیں کھانا کیسے ہے, ہمیں پینا کیسے ہے, ہم اپنے گھر میں ہیں, بیوی کے ساتھ میں ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے, کیسے ہمیں اس کے ساتھ میں رہنا ہے, کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے کر گئے. یہی ربیع الاول کا مہینہ آنے کے بعد یہ ساری کی ساری 63 سالہ زندگی لے کر آتا ہے, ایک ایک اسوہ لے کر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, چاہے وہ دعوت کی سنت ہو, چاہے وہ کھانے کی سنت ہو, پینے کی سنت ہو, سونے کی سنت ہو اور چلنے کی سنت ہو, سب کو ہم نے بھلا دیا. اور میں آپ سے یہ کہہ دوں, اب تو ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ دیں, یہ بھی توفیق نہیں. کتنا میرے اور آپ کے لیے تڑپے ہیں, کتنا میرے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ممبر لگائے گا, ممبر سب کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کا ممبر, نوح علیہ السلام کا ممبر, سب کے لیے کرسی لگی ہوئی ہے. اللہ بلائے گا, اے آدم تشریف لائیے, ممبر پر بیٹھو. آدم علیہ السلام آئیں گے, ممبر پر جلوہ افروز ہو جائیں گے. اسی طریقے سے حضرت نوح, اسی طریقے سے حضرت ابراہیم, اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام, سارے انبیاء علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جائیں گے. جب آخری ممبر جو باقی رہے گا, ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اللہ آباد لگائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے, آپ بھی اس ممبر پر, اس کرسی پر بیٹھ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آنے کے بعد میں ایک ہاتھ ادھر رکھیں گے اور اپنی امت کی طرف دیکھیں گے. سارے انبیاء ممبر پر بیٹھے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں بیٹھے. ایک ہاتھ ممبر کے اس ادھر پکڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی امت کی طرف دیکھا. سارے کے سارے لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے, سب پریشان ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو چھوڑا. نا میں ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ جب ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ ممبر لے کر مجھے جنت میں لے جائے, اڑا کر لے جائے, اور میری امت, یہ عبداللہ, عبد الرحمن, یہ رامپور والے, یہ علاقے سے آنے والے, یہ تمام کی تمام امت کھڑی کی کھڑی رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے, اور جب ممبر لگایا جاتا ہے اگلا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ کرسی رکھی گئی, تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, پھر بیان کے لیے بٹھا دیا گیا, آخر میں دعا ہو جائے گی, کام ختم. اسی طریقے سے جب ممبر لگا دیا, حضور بیٹھ گئے, اب اگلی کارروائی شروع کی جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے, قیامت تک آنے والے ہر مرد اور عورت کے لیے آپ ممبر پر نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ یہ ممبر لے کر نہیں اڑ جائے. جب تک ایک ایک مرد کو, ایک ایک کلمے پڑھنے والی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ پہنچا دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے میرے بھائیو, بزرگ عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صفت تھی, داعیانہ صفت, جو امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے, ہر وقت بلاتے. مکہ کے بازار میں دعوت دے رہے, ایک شخص مسند احمد میں ملتا ہے, ابو جہل پتھر مار رہا ہے اور آقا آواز لگا رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کلمہ پڑھ لو. مارکیٹ میں دعوت کی محنت ہو رہی, مارکیٹ میں تاجر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, لیکن پیچھے سے پتھر مارتا ہے ابو جہل اور ساتھ میں کہتا ہے, یا ایھا الناس لا تطیعہ انہ کذاب. اے لوگو اس کی بات مت سننا, اس کی اطاعت مت کرنا, کیونکہ یہ کذاب ہے. نعوذ باللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آقا کو تکلیف دینے والے جملے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے سارے حربے استعمال کیے جاتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت میں کسر نہیں چھوڑی. ستانے والوں نے ستایا, پریشان کرنے والوں نے پریشان کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ ایک صفت ہے. ایک صفت داعیانہ, بہت صفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ, جس کی وجہ سے اللہ نے بندوں کو ہدایت دی. ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو غصہ جلدی نہیں آتا تھا.
یہ داعیانہ صفت ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، آپ کی بردباری غصے پر غالب رہتی تھی۔ جتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا ہی برتاؤ کیا جاتا تھا، آپ کی جو بردباری تھی بڑھتی جاتی۔ زید ابن سعنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ آئے تو رات میں زبور میں انہوں نے علامت پڑھی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کی بردباری غصے پر غالب رہے گی۔ وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے آگئے کہ میں ذرا دیکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز سے صحابہ موجود تھے۔ ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے باہر سے، انہوں نے کہا میں نے دعوت دی وہاں لوگوں کو، انہوں نے ایمان قبول کیا، میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ کلمہ پڑھ لو گے، ایمان میں آپ داخل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ دور کر دے گا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، خوب اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی دے گا۔ زید ابن سعنہ بھی موجود ہیں، وہ صحابی آ کر کہتے ہیں حضور میں نے دعوت اس بات کی دی تھی، جیسے وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے اب فقر و فاقہ آ گیا، بھوک مری کا شکار ہو گئے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ کہیں انہوں نے جھوٹ بول کر ہمیں ایمان کے اندر داخل کیا، اب بھوک مری کا ہم شکار ہو گئے، کچھ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، زید ابن سعنہ موجود تھے یہودیوں کے عالم، انہوں نے کہا میں آپ کو دے دوں، مجھ سے قرض لے لو۔ ہمیانی بندھی ہوئی تھی پیٹھی، اسے کھولا، سونے کے سکے دے دیے کہ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا لو آپ دے دینا، اس علاقے میں بانٹ دینا، وہ اپنے رزق کا اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا اور دے دیا، تاریخ فکس ہو گئی۔ اس لیے قرض جو حضرات لیں قرض کو لکھنا چاہیے۔ آج سب سے بڑی امت میں بگاڑ اس چیز کا بھی آ رہا ہے، اس کا بھی آ رہا ہے۔ سب سے بڑی قرآن میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری قرض کے بارے میں اتاری، وہ میرا موضوع نہیں ہے، بات آ گئی تو کہہ دوں کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں، جو دیتا ہے لے لیتا ہے تو دیتا نہیں، اس لیے جو لو وہ ادا کرو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفت ہے۔ اللہ کے نبی نکلے، سیرت سنو، حجرے سے نکلے، آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، حضور نے اعلان کیا جمعرات کا دن ہے، غالباً آپ بیمار ہیں، سخت بیمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے پردہ فرما، آپ نے اعلان کیا اے لوگوں، خطبہ دیا منبر سے، اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو مجھ سے لے لو۔ ایک شخص مجمع سے نکلا، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، دیا نہیں ہے۔ حضور نے بلایا ہے، آ جاؤ، کب لیا تھا ذرا بتاؤ؟ کہ فلاں آدمی آیا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے 2 درہم لیے تھے، مجھ سے لے کر دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں صحیح کہہ دے۔ آپ نے کہا کہ فضل ابن عباس ذرا ان کا قرض آپ چکا دینا، میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، کیونکہ میرے پاس ہمت نہیں ہے آخرت میں آپ کا قرض چکاؤں۔ فضل ابن عباس تم ذمہ داری لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، سب کچھ امت پر لگا کر چلے گئے۔ فضل ابن عباس نے ذمہ داری لی اور ان کا قرض چکایا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زندگی پڑھو، آپ جنازے کی نماز بھی اس شخص کی نہیں پڑھاتے تھے جو قرض لینے کے بعد ادا نہ کرتا ہو، اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا۔ آپ فرماتے تھے اس نے قرض دیا ہے نہیں دیا؟ قرض ہے؟ کہا ہے، نماز تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کہتے ہم ادا کریں گے، آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیتے۔ یہ بھی داعیانہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زید ابن سعنہ نے دے دیا، تاریخ فکس ہو گئی۔ اب وہ تاریخ آنے سے پہلے جو طے ہوئی تھی 2 یا 3 دن پہلے، حیات الصحابہ میں روایت موجود ہے، 2 یا 3 دن پہلے وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تھے، قبرستان میں تھے، اور گلے میں چادر پڑی ہوئی تھی، گربان کو چادر کو پکڑا، کس کا گربان پکڑا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان پکڑا زید ابن سعنہ نے، اور کہا انا شراب بکا، کہ تم بنو ہاشم ایسے ہی ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، تم نے میرا قرض کیوں نہیں دیا؟ اب بتاؤ، غصہ آنے کی بات ہی نہیں تھی، میں اور آپ ہوتا یہ ہماری آستین اوپر تک آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں۔ زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ جمع ہو گئے۔ عمر کی تلوار
میان میں سے نکلی اور کہا اے گستاخ رسول، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب نہیں ہوتا تیری گردن میں یہی اتار دیتا۔ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے، تو کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے؟ تیرا قرض ہے، ادب سے مانگ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی مجلس ہے، اس وجہ سے ادب کا لحاظ کر رہا ہوں۔ زید ابن ثانہ سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ جلالی جملے، یہ الفاظ اور یہ باتیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں پاؤں کے درمیان ایک رگ تھی وہ پھڑکنے لگی، جو غصے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ یوں یوں ہوتی تھی، وہ فوراً صحابہ نے پہچان لیا۔ عمر سے کہا عمر ٹھہر جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر 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 تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تمہیں چاہیے یہ تھا تم یہ کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرض ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، اور تم اس سے کہتے زید ابن ثانہ سے ذرا سلیقے کے ساتھ ادب کے ساتھ تجھے مانگنا چاہیے۔ کیا سلیقہ اور کس طریقے سے تو ملتا ہے؟ جا ان کے ساتھ جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20 سا جو اس کا قرض ہے زید ابن ثانہ کا وہ تو دینا ہے، 20 سا کھجور زیادہ دینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثانہ کا ہاتھ پکڑا اور فوراً دوڑتے ہوئے لے کر گئے جہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمرہ کھولا اور کھجوریں جو اس کی لکھی ہوئی تھی اتنی کھجوریں عطا فرمائی اور 20 سا کھجوریں زیادہ دے دی۔ زید ابن ثانہ نے کہا عمر یہ 20 سا کھجور زیادہ کیوں دیتے ہو؟ میرا قرض تو اتنا ہی تھا، یہ مجھے مل گیا، یہ 20 سا کھجور کیوں زیادہ دی ہے؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جو دھمکایا تھا نا، ڈرایا تھا نا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جو دھمکی دی ہے اس دھمکی کے بدلے میں تم زید ابن ثانہ کو 20 سا کھجور زیادہ دے دو۔ زید ابن ثانہ نے کہا مجھے کھجور لینا نہیں تھا، مجھے قرض واپس لینا نہیں تھا، میں تو نے تورات میں یہ حضور کی داعیانہ صفت پڑھی تھی کہ آپ کی بردباری آپ کے غصے پر غالب رہتی ہے، اسے میں دیکھنے کے لیے آیا تھا نا، سروے کرنے کے لیے آیا تھا، سرچ کرنے کے لیے آیا تھا۔ فوراً کا عمر چلو، کلمہ پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ اب وہ تیور نہیں ہیں، جھکے ہوئے کہتے اشہد واللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ زید ابن ثانہ نے ایسا برتاؤ کیا، یہ صفت پڑی تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ میں برتاؤ کیا اور حضور کا غصہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، غالب رہتی تھی بردباری، غالب رہتی تھی۔ جتنا بھی پیش بدتمیزی کے ساتھ آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں ویسے ہی برتاؤ کرتے تھے۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت دینے کے لیے جاتے تھے اس کے گھر پر۔ ایک مرتبہ ابو جہل کہنے لگا یہ بار بار آتے ہیں سمجھانے کے لیے، چلو آج کام تمام کر دیتا ہوں۔ اپنے گھر کے آگے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس پر کوئی چیز رکھی، کمزور لکڑی اور کوئی چیز ڈال دی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے اور جیسے میرے قبرے کے پاس میں دروازے پر آئیں گے اندر چلے جائیں گے، اوپر سے مٹی ڈال دوں گا اور کام ختم ہو جائے گا۔ یہ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو جہل کے دروازے پہ دعوت کے لیے نہیں جانا، ایسے ایسے کر رکھا ہے۔ حضور نہیں گئے، اس رات نہیں گئے۔ اب ابو جہل نے گڑھا کھودا تھا، بھول گیا، حضور تو آئے نہیں، اندر تھا، بعد میں نکلا تیزی کے ساتھ، بھول گیا، خود جا کر گر گیا گڑھے میں اور چیخنے لگا مجھے نکالو نکالو۔ سیرت میں ہے لوگ مکہ کی رسی لے کر آئے اور اس گڑھے میں ڈالی اور کہا ابو جہل پکڑ، جیسے رسی لٹکائی جاتی اور نیچے ہو جاتا۔ سیرت میں علماء فرماتے ہیں اس واقعے کی روشنی میں مکہ کی ساری رسی جمع کر لی، سب کو جوڑ کر گڑھے میں ڈال دیا
دیا. ابو جہل کو نکالنے کے لیے جتنی رسی جو نیچے ڈالی جاتی جوڑ کر آگے پہنچائی جاتی اتنا ہی ابو جہل نیچے چلا جاتا. پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا چاہیے نہ تھا. نہیں حضور کو پتا چلا ابو جہل گر گیا, ساری رسی جمع کر لی, نکالنے کی کوشش کر لی, نکلتا نہیں ہے, نیچے ہی جا رہا, نیچے ہی جا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو. حضور آئے اور حضور نے اپنا ہاتھ دیا نیچے, کہا پکڑو. دشمن کو ہاتھ پکڑا رہے ہیں, پکڑو ابو جہل. ابو جہل نے پکڑا اور کھینچا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑے سے باہر نکال دیا. بتاؤ دشمن کے ساتھ میں کیا برتاؤ تھا میرے جوانوں. آج ہمارا وہ برتاؤ نہیں ہے, اپنے کے ساتھ میں نہیں ہے, علماء کے ساتھ میں ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. یہ سیرت کا میسج آپ کو یہ دعوت ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو, ورنہ تھوڑی دیر کا غصہ بہت آگ لگا دیتا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفت تھی, اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہو چکا, جو مجھے وقت دیا تھا وہ تھوڑی سی بات اور میں کر بات کو پورا کرتا ہوں. حضور کی داعیانہ صفت پوری سیرت بھری ہوئی, 63 سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے یہ دعوت ہے. کیا ہے؟ 63 سالہ زندگی امت کے لیے دعوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف سیرت کے عنوان سے اور داعیانہ صفت کے عنوان سے میں نے یہ بات آپ سے کی. ایک صفت اور یاد کریں حضور کی داعیانہ. بہت سارے لوگ حضور پر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کلمہ پڑھا ہے, قرآن سن کر بھی پڑھا. کیا پڑھا؟ قرآن سن کر بھی پڑھا. ہم قرآن سے ہماری نسبت نہیں ہے, ہم قرآن پڑھتے نہیں, قرآن سنتے نہیں. میں تو حضرت کو بہت دعائیں دوں گا, سارے سیرت کے گوشے اکٹھے فرما دی, سارے فلاں مقرر اس عنوان سے بات کریے. اور جمعرات کے دن آپ کے لیے محفل قرات رکھ دی. یہ بھی حضور کی داعیانہ صفت ہے. قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سیکھنا, قرآن پر عمل کرنا, قرآن کی محفلیں سجانا, یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے, دعوت کی سنت ہے. اور اس پر بھی بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے. دعا کرے کرو حضرت کے لیے, ہمارے حضرت کے لیے دعا کرو, اللہ لمبی عمر عطا فرما دے. کتنی باریک نگاہ ہے سیرت پر کہ قرآن سے بھی آپ کو محروم نہیں کیا. سیرت سے آپ اپنے آپ کو منور کرو, حضور کی ایک ایک زندگی کے گوشے سے, اس میں سے, اور ساتھ میں قرآن کریم سے بھی اپنے سینے کو معطر کرو, معزین کرو, اپنے ایمان کو بڑھاؤ. قرآن سنو اور آنکھوں سے آنسو نکالو, یہ دھلائی ہے. یہ سیرت کا عنوان اور ساتھ ساتھ میں محفل قرات, یہ بھی داعیانہ صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نہلا میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. جناتوں کا گزر ہوا, انہوں نے جب قرآن کو سنا, پڑھو آپ, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری نہیں اتری. جنہوں نے جب قرآن سنا تو وہ بھی مقام نہلا میں جب حضور کی قرات کو سنا, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. تو جنات کی بہت بڑی جماعت حضور کا قرآن سن کر ایمان کے اندر داخل ہو گئی. ایک واقعہ, یہ ابو جہل جہاں گالی دیتا تھا لیکن قرآن بھی بہت سننے پہنچتا تھا. قرآن سننے پہنچتا تھا. ہم سب بھی پہنچیں گے نا انشاءاللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے. ابو جہل, ابو سفیان, اخنس ابن شریق, تینوں نے رات میں الگ الگ نکلے اور حضور کا قرآن سننے کے لیے پہنچ گئے. اور الگ الگ جھاڑیوں میں بیٹھ کر حضور کا قرآن سنا. پوری رات حضور نے قرآن پڑھا. اور جیسے ہی روشنی چھائی, دن نکلنا شروع ہوا, تینوں الگ الگ جگہوں سے, پتہ نہیں تھا ابو جہل کو ابو سفیان آئے, ابو سفیان کو پتہ نہیں تھا خنس آیا ہے. تینوں نکلے کہ بھئی لوگ نہ دیکھ لیں. یہ جیسے نکلے اور جاتے ہوئے کسی پوائنٹ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی.
ابو جہل نے کہا ابو سفیان کیسے آئے ہو؟ اور ابو سفیان نے کہا اخنس کیسے آئے ہو؟ اب تینوں کے سر جھک گئے. کہا بہت غلط بات ہے، دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اور رات میں محمد عربی کا قرآن. لوگ کیا کہیں گے کہ مکہ کے چودھری ہوتے ہیں اور دن میں بہت گالی دیتے اور رات میں اسی کا قرآن جا کر سن لیتے. ابو جہل نے کہا عہد کرو میرے ہاتھ میں کون نہیں آ گیا. ابو سفیان نے بھی، اخنس ابن شریق نے بھی ہاتھ رکھ دیا. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ہاتھ رکھ دیا. وعدہ کرو، عہد کرو، کل نہیں آئیں گے. سب نے وعدہ کیا کہ چلو. اب دن میں گالی دیتے ہوئے گزار دیا. جیسے رات آئی پھر ابو جہل نے دن میں سوچا کہ میں نے ابو سفیان سے عہد لیا، ابو سفیان کیسے آ سکتا ہے؟ اور اخنس سے بھی عہد لیا، اخنس نہیں آئے گا. دل میں آگ لگی ہوئی تھی قرآن سننے کی. فوراً کہنے لگے دونوں نہیں آئیں گے، چلو خاموشی سے جاتا ہوں، چھپ کر قرآن سن کر آتا ہوں. ابو جہل جا کر چھپ گیا، قرآن سننے لگا. ابو سفیان کے دل میں بات آئی ابو جہل تو بڑا آدمی ہے، عہد اس نے خود لیا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ چلو ہم چلتے ہیں، میں آج سن کر آؤں گا. اخنس ابن شریق بھی نہیں آئے گا. ابو سفیان بھی آ کر دوسرے راستے سے چھپ گئے. اخنس ابن شریق کہنے لگا اوہو ابو جہل تو چودھری ہے اور ابو سفیان بھی بڑا آدمی ہے، دونوں نہیں آئیں گے، میں خاموشی سے جا کر قرآن سن کر آتا ہوں. اخنس ابن شریق بھی گئے، چھپ کر قرآن سننے لگے. پوری رات قرآن سنا، پوری رات قرآن سنا. اور جیسے دن نکلنا شروع ہوا اب تینوں الگ الگ مقام سے نکل کر جانے لگے. پھر کسی پوائنٹ پر تینوں کی ملاقات ہوئی. ابو جہل بھی شرما گیا، سر جھک گیا. ابو سفیان کا بھی سر جھک گیا، اخنس ابن شریق کا بھی سر جھک گیا. ابو جہل بھائی آپ نے تو عہد لیا تھا، آپ کیوں آئے؟ کیا جواب دے؟ کہا چلو چھوڑو بات جو ہوئی لیکن کل نہیں آئیں گے، آج سے کوئی نہیں آئے گا. پھر عہد و پیمان کیا، پھر بھیج دیا. تیسری رات وہی قرآن سننے کی آرزو، وہی تمنا رکنے نہیں دے رہی. جیسے رات چھائی چلو قرآن سننے. تینوں پھر آ گئے، وہی بات سنی جیسے پہلے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی. تینوں آ کر چھپ گئے اور پھر جیسے نکلے تینوں کی ملاقات. کہا بہت غلط بات ہے، دن میں گالی اور رات میں قرآن سنتے ہو. اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہیں گے بے وقوف بناتے ہو. آج سچا وعدہ کرو کہ ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا. اب تینوں چلے گئے. اخنس ابن شریق گھر گئے، انہوں نے ڈنڈا لیا اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی. اور ابو جہل نکل کر آیا. کہا کون ہے؟ کہ اخنس ہوں. کیوں آیا ہے؟ کہ باہر نکل کر آ. کہا یہ بتا ابو جہل کہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن اتارا ہے حق ہے یا نہیں ہے؟ بیک زبان ہو کر ابو جہل نے کیا کہا؟ حق ہے. کیا کہا؟ ڈنڈا دیکھ لیا کہ حق ہے. علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا اسلام کے اندر داخل ہونے کا یہی ایک پوائنٹ تھا، یہی ایک پوائنٹ تھا جو قرآن کی حقانیت اور صداقت کو مان چکا تھا. لیکن قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ نے ایمان نہیں لکھا تھا. کہا ابو جہل تو مان یا مت مان، تجھ سے تجھے جو کرنا ہو کر لے. فقضی ما انت قاض، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. تو جو گالی دینا چاہے گالی دے لے، سر پر ڈنڈا مارنا چاہے ڈنڈا دے دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے، قرآن سنا. پھر اس کے بعد ابو سفیان کے دروازے پر ڈنڈے کے ساتھ میں اخنس ابن شریق پہنچے اور کہا ابو سفیان باہر آؤ. کہ کیا بات ہے اخنس بھائی؟ کہ 3 راتوں سے مسلسل دیکھ رہا ہوں تم جس کا قرآن سن رہے ہو وہ قرآن حق ہے یا نہیں ہے؟ کہا حق ہے. کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایمان قبول نہیں کیا. اخنس ابن شریق نے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے کے اندر آئے اور کہا تجھ سے جو ہو سکے کر لے، میں رکنے والا نہیں. یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو ہوا یہ بھی حضور کی تعینہ صفت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے امت
امت میں بہت سارے لوگ کلمے کے ساتھ میں جو داخل ہوئے ہیں وہ آپ کا قرآن سن کر بھی داخل ہوئے. جبیر ابن مطعم کے بارے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے مغرب کی اور آپ آئے, آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے, وہ طوری و کتاب مسطور, فوراً سنا مغرب کی نماز میں اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے حضور کی داعیانہ صفت ایک یہ بھی ہے, آپ قرآن سنو, آپ قرآن پر عمل کرو, قرآن کی محفلوں میں جاؤ, قرآن کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ بناؤ, قرآن کو اپنے بچوں کو تعلیم دو. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اعمال پر ہم مضبوط ہوئیں گے. اور دوسری بات میں بس پردے میں بیٹھنے والی مستورات کے تعلق سے بھی کہہ دیتا ہوں, بس بات پوری ہو گئی. ہمارے گھر میں رہنے والی مستورات ان کے ایمان پر آج ڈنکا ڈالنے کے لیے پوری پلاننگ ہو چکی ہے. اس لیے محترم خواتین آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ اپنے ایمان پر مضبوط رہیے. سمیہ کا نام لینے والی ہے, آپ فاطمہ کا نام لینے والی ہے, آپ خدیجہ کا نام لینے والی ہے. آپ کو کوئی مال کا لالچ دے, آپ کو ایمان نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو زنیرہ کی زندگی پڑھنی ہے. زنیرہ کے سر پر ابو جہل نے کوئی چیز ماری تھی, آنکھیں سے روشنی ختم ہو گئی تھی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. آج جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے وہ آپ کے ایمان کو چھیننے کی ہو رہی ہے. ہماری دعوت کی محنت کا ایک مقصد یہی بھی ہے, مردوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی زندگی میں بھی دین آئے. اس لیے محترم خواتین اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا, اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہنا, چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں. خدیجہ سب سے بڑی مالدار عورت تھی, جس کی دکانیں طائف میں تھی, جس کی دکانیں جدہ میں تھی, جس کی دکانیں مکہ میں تھی, جس کا مال حضور لے کر ملک شام گئے اور لوگ لے کر ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے. جب ایمان کے اندر داخل ہوئی ہے سب مال لگا دیا, اللہ کے دین پر لگایا. آخری وقت تھا, کھانا بھی نہیں تھا, گھر کے اندر کچھ نہیں ہے, فاقے سے دنیا سے رخصت ہو رہی. اللہ نے بھیجا تھا فرشتے کو, جاؤ خدیجہ سے پوچھو اس حال میں میری خدیجہ مجھ سے راضی ہے نہ نہیں ہے, اور میرا سلام خدیجہ کو ہو. میں محترم خواتین آپ دیکھیں, خدیجہ کی زندگی پڑھیں, فاطمہ کی زندگی پڑھیں, اپنے اندر حیا لاؤ. مارکیٹ کی زینت مت نہ بنو, مارکیٹ کی زینت مت نہ بدلو. آپ اپنے آپ کو نمائش میں مت لے کر آؤ, اپنے آپ کے جسم کے آپ نمائش مت کرو. آپ کو سیرت پڑھنی ہے فاطمہ کی. پہلی کا چاند جب دیکھا حضور نے کہا بیٹی فاطمہ تو نے چاند دیکھا نہیں دیکھا؟ کہا ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا ابا جان, سارے مرد آج چاند دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہ اکٹھی چاند پر پڑ رہی ہے. اگر میں بھی دیکھوں گی میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی سارے غیر مردوں کی نگاہیں چاند پر ٹکی ہوں اور میں بھی چاند پر دیکھ رہی ہوں. ایسی باحیا اللہ نے فاطمہ کو بنایا تھا. تم بھی اپنے اندر حیا والی زندگی لاؤ, اپنے آپ کو پردے میں لاؤ. شادیوں بیاہ میں اپنے زیور مت دکھاؤ, اپنے کپڑے مت دکھاؤ, اپنے آپ کو چھپا کر رکھو. سونا جو ہوتا ہے, ہیرا جو ہوتا ہے, اسے روڈوں کی زینت نہیں بنایا جاتا, اسے راستوں میں نہیں ڈالا جاتا, اسے چھپا کر رکھتی ہو, آپ رکھتی ہو. تجوریوں میں بند کر کر, پوٹلیوں میں بند کر کر, تانوں میں بند کر کر آپ رکھتی ہو. محترم خواتین میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ اپنے آپ کو باحیا بناؤ, فاطمہ والی زندگی اختیار کرو. کتنی عورتیں ہیں اسی ضلع کی علاقے کی کارگزاری ہمارے پاس میں آئی جہاں بیٹیوں نے ایمان کا سودا کیا, غیر مردوں سے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں. تمہارا نام فاطمہ ہے, عائشہ تمہارا نام ہے, خدیجہ تمہارا نام ہے, سمیہ تمہارا نام ہے. تم اپنے آپ کو ان ناموں کی تو لاج رکھ لو. کیا منہ دکھاؤ گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا منہ دکھاؤ گی عائشہ اور خدیجہ, فاطمہ اور سمیہ اور رقیہ کو. اس لیے محترم خواتین اپنی زندگی کو بھی ایمان پر لاؤ, تعلیم کے حلقے اپنے گھروں میں قائم کرو. اگر آپ بے حیا ہوگی نسل پر آپ درود و فاتحہ پڑھ لینا, کیونکہ پھر ان کی زندگی میں ایمان آنے والا نہیں ہے. امام بخاری کی استاد ایک عورت ملتی ہے, ان کی اسناد چیک کرو, حضرت مالک
حضرت مالک رحمت اللہ علیہ آپ گئے سفیان ثوری کے یہاں، ایک عورت محدثہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے معلوم کیا کون ہے، کہا یہ کوفہ سے محدثہ آئی ہے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، امام مالک کہنے لگے ابو آپ ان سے دعا کے لیے کہہ دیجئے، ایسی داعیہ تھی، ایسے قرآن کو جاننے والی تھی، حدیث کو جاننے والی تھی، آپ اپنی زندگی کو ایمان پر لاؤ، اسلام پر لاؤ، سیرت کا پروگرام، سیرت کا میسج آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حیا پیدا کرو، اپنے آپ کو بناؤ سنگار سے، اپنا ایمان کا سودا کرنے سے اللہ کے واسطے رک جاؤ، کیونکہ کارگزاری ضلع کی میں سطح پر بتا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، کیونکہ میں ایک کام دعوت کے فیلڈ سے بھی کرتا ہوں، دن بھر کی محنت ہے، جہاں مستورات کی کارگزاری آتی ہے، فلاں لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا، فلاں نے ایسا قدم اٹھایا، تم پڑھو اسکول اور کالج میں، لیکن اپنی زندگی کو فاطمہ والی زندگی بنانی ہے، خدیجہ والی زندگی بنانی ہے، غیر مرد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، گوگل کے ذریعے ہو، انسٹاگرام کے ذریعے ہو، ان تمام چیزوں سے قطع تعلق کرو، اللہ کے یہاں پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو بھی دیکھا ہے، جلتے ہوئے عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے محترم خواتین ادباً، بس یہ میں نے بتایا تھا، ساتھی نے ادھر کو توجہ دلائی تھی، بات آ گئی تو کہہ دیا، تو آپ سے درخواست ہے اپنے ایمان پر جمی رہیں، کتنے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی آ جائیں، آپ فرعون کی بیوی کی طرح، حضرت آسیہ کی طرح جمی رہے، کیسے ان کے ہاتھوں پیروں میں گل میں کے ٹھوک دی تھی، اور آپ فرعون کی باندی کی طرح جمی رہے، جیسے اس کے بچوں کو تیل کے کڑھاؤ کے اندر جلا دیا، بھن گئے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ بھی سیرت والی زندگی اختیار کرو، اپنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت لاؤ۔ یہ داعیانہ صفت جو حضور کی ہے، آپ کے آنے کا مقصد یہی ہے، 63 سالہ زندگی حضور کی داعیانہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو دین کی محنت سے، دین کی دعوت سے، دین کی فکروں پر ہم اپنے آپ کو لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضلع کے باطل کو، ملک کے باطل کو، دنیا کے باطل کو اللہ توڑ دے گا۔ اب عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔